السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے جو انسان کو دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی، انفرادی، نفسانی، اجتماعی، سماجی خطرات، آفات سے یہ تدبیر محفوظ کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانی زندگی کے لیے خلقت کا نظام بنایا ہے اور انسانی حیات کے تکوینی شعبے اور تکوینی مراحل طے کیے ہیں، اسی طرح انسان کی خلقت کے بعد انسان کے لیے اجتماعی ہدایت، زمینی ہدایت اور سماجی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ تکوینی قوانین اور احکام کے لیے کتاب نازل نہیں کی، چونکہ تکوینی امور اللہ کے ارادے سے نافذ ہونے ہیں اور اللہ کو اپنے ارادے نافذ کرنے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ارادہ ہی اللہ کا کافی ہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کا وہ شے ہو جاتی ہے۔ البتہ تکوینی امور انجام دینے کے لیے تکوینی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کرنے کے لیے وسیلے ہیں، واسطے ہیں، اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وہ اسباب ملائکہ کی صورت میں ہیں، وہ اسباب تکوینی قوانین کی صورت میں ہیں، اصولوں کی صورت میں ہیں۔ ان اسباب کی متعدد صورتیں ہیں۔ اسباب ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو خود اپنے لیے کوئی منشور ہدایت نامہ نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات عین علم ہے، علم محض ہے، اور وہ علم محض ہی اللہ کے ارادے کے لیے کافی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظام تکوین میں، کائنات میں خلق کیا ہے، جس کی ہدایت کے لیے منشور کی، کتاب کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان با ارادہ پیدا کیا ہے، باقی تکوینی موجودات با ارادہ نہیں ہیں، صرف انسان کو ارادہ، اختیار، شعور، علم، آگاہی دی ہے۔ چونکہ اس خصوصیت کا انسان بنایا ہے اور ان خصوصیات کے ساتھ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کی ہے، تو اس مخلوق کی خلقت کے تناسب سے اسے اب ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس با ارادہ، با شعور اور با اختیار مخلوق کو اللہ نے قوانین، قواعد، ضوابط بنا کے دینے ہیں، جنہیں اس نے خود جاری کرنا ہے، لاگو کرنا ہے۔ جبراً اس پر ارادہ الہی سے کوئی چیز نافذ نہیں ہوگی، بلکہ انسان کے اختیار میں ہدایت نامہ قرار دیا جائے گا اور انسان نے خود ارادہ کر کے، اختیار کر کے
اور انتخاب کر کے جو بھی راستہ اپنانا ہے انسان نے اپنانا ہے. یہ آزادی، یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے. تکوینی جو خصوصیات انسان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں اور اس کے مطابق انسان کی خلقت عمل میں آئی ہے. جیسے انسان کی فطرت اللہ نے مقرر فرمائی ہے، یعنی ایک تخلیقی نقشہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے. اس انسانی فطرت انسانیت کا ڈیزائن ہے، نقشہ ہے، اور پھر اس ڈیزائن پر سارے انسانوں کو بنایا ہے. اس انسانی فطرت میں بہت ساری چیزیں اس نقشے میں رکھ دی ہیں. ان میں سے انسانی زندگی کا انداز اور طرز زندگی بھی فطرت کے نقشے میں، فطرت کے ڈیزائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دیا ہے. اور اس فطری نظام کے مطابق انسان نے اجتماعی و سماجی زندگی گزارنی ہے، یعنی انسان سماج تشکیل دے گا اور اس سماج میں زندگی گزارے گا. فرد علیحدہ نہیں زندگی گزار سکتا. جس طرح باقی مخلوقات ہیں کہ انہیں ان کے مماثل چیزوں سے ہٹا کر، ایک پتھر کو ہم پہاڑوں سے ہٹا کے کھیتوں میں لے آئیں تو پتھر کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی کھیتوں میں، چونکہ اس کو پہاڑی چٹانوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں پیدا ہوا تھا. اسی طرح پانی کا ایک حوض آپ دریا سے، سمندر سے علیحدہ کر لیں تو اس پانی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی دوسرے پانی کے بغیر. اور اسی طرح جانور بھی ہیں، اسی طرح پودے بھی ہیں. ان کو اگر فضا میسر آ جائے جس میں ان کی حیات جاری رہ سکتی ہے، سماج کی ضرورت نہیں ہے. اکٹھے رہتے بھی ہوں تو بھی وہ سماج نہیں بنتا. ان کا سماج ایک باہمی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اور ایسی زندگی جو تمام اعضاء مل کر اس کو تشکیل دیتے ہیں. جیسے انسانی جسم ہے، بہترین مثال سماج کی انسان کا جسم ہے، انسان کی جسمانی حیات جو مختلف اعضاء، جوارح اور مختلف جسم کے جز پر مشتمل ہے، اور یہ سارے اعضاء و جوارح مل کر ایک جسد واحد تشکیل دیتے ہیں. وہ جسد واحد اپنی حیات رکھتا ہے اور اعضاء و جوارح اس جسد کی حیات کے رہین منت ہیں. اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے، جسد زندہ ہو تو انسان زندہ رہتا ہے، اپنے معاملات انجام دیتا رہتا ہے. انسان کا ایک پاؤں کٹ جائے، دونوں پاؤں کٹ جائیں، انسان زندہ رہتا ہے چونکہ جسد زندہ ہے ابھی. اور اسی طرح اگر انسان کے باقی اعضاء کٹ جائیں ایک ایک کر کے، جسد زندہ رہتا ہے. اور جب تک جسد زندہ ہے اعضاء زندہ ہیں. لیکن اگر جسد مر جائے اور اعضاء سارے صحیح و سالم ہوں، ہاتھ پاؤں سالم ہوں، انسان کے کان ناک سالم ہوں، باقی ظاہری باطنی جتنے بھی اس کے اعضاء اجزاء ہیں وہ سارے محفوظ ہوں، اور انہیں کوئی بیماری بھی نہ ہو، لیکن جسد مر جائے، جسم مر جائے، تو یہ اعضاء جسم کے بغیر ایک بال بھی انسان کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ایک ناخن بھی انسان کا زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ جسم کا ایک خلیہ بھی، ایک سیل بھی زندہ نہیں رہ سکتا اگر جسد کی موت ہو جائے. تو یہ ایک سماجی نظام کی مثال ہے، سماجی نظام کا ایک ماڈل ہے کہ متعدد اعضاء، اجزاء اور حصے مل کر ایک جسد تشکیل دیتے ہیں. وہ جسد انہی سے مرکب ہے، علیحدہ اس کا وجود نہیں ہے، انہی اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اس کی ایک اپنی حیات ہے جس میں یہ سارے اعضاء و اجزاء دخیل ہیں. اگر جسد مر جائے تو اعضاء سارے مر جاتے ہیں، لیکن اگر اعضاء ایک دو اس میں سے کم ہو جائیں، مر جائیں، کاٹ دیے جائیں، جسد کی صحت پر اثر پڑتا ہے ضرور لیکن مرتا نہیں ہے.
یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سماج کی دی ہے، مومن سماج کی دی ہے، کہ مثل المؤمنین، ایمان والوں کی، یا مثل مسلمین، ایمانی معاشرے کی مثال جسد کے مانند ہے۔ انسانی جسم سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ جس طرح وہ مثال اس بابت تھی کہ اگر اعضاء میں سے ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سارا درد جسد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر جسد اس ایک عضو کی مدد کو پہنچتا ہے، باقی اعضاء سارے اس ایک عضو درد مند اور رنجور عضو کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ مومن سماج کو ایسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تشکیل پائے کہ اس میں بھی ایک عضو اگر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسد اس درد کو محسوس کرے، اس غم کو محسوس کرے، اور پھر سارا جسد اور دیگر اعضاء مل کے اس ایک عضو کی تکلیف کو برطرف کریں، اس کی مدد کو پہنچیں۔ اس پہلو سے یہ مثال دی گئی ہے۔ لیکن دوسرا پہلو کہ انسانی یا ایمانی سماج کی مثال بھی جسد ہی ہے، چونکہ جسد کے جیسے روابط ہیں آپس میں، ایسے ہی سماجی روابط بھی انسان کے ہیں، اور اگر یہ سماج تشکیل پاتا ہے، اعضاء و اجزاء مل کر اور مختلف طبقات مل کر سماج تشکیل دیتے ہیں، معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، اگر تو اس سوسائٹی کی اپنی حیات ہوگی، جیسے جسم کی اپنی حیات ہے ایک، اس حیات کے تحت اعضاء و جوارح زندہ ہیں۔ اگر سوسائٹی مر جائے، اگر اجتماع اور معاشرہ اور سماج مر جائے، یہ اعضاء و اجزاء سارے خود ہی مر جائیں گے۔ انہیں مارنے کے لیے الگ کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ جسد کی موت ان اعضاء و جوارح کی موت ہی شمار ہوگی، سمجھی جائے گی۔ اس تناظر میں قرآن کریم نے حفاظت کا بھی ایسا ہی حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ایک تو انسان کو ہدایت کے لیے اس زندگی کو، اس جسدی زندگی اور سماجی زندگی کو محور بنیاد قرار دیا ہے۔ ہدایت کا اصل نظام اس شعبے کے لیے آیا ہے، جیسے جسمانی سلامتی، جسد کی سلامتی، جسد کی صحت، اور اس کے ضمن میں اعضاء کی بھی سلامتی جسد کے رہین منت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا جو اہتمام بندوبست کیا ہے وہ جسد کے لیے کیا ہے، تاکہ جسد کے ذریعے اعضاء بھی سالم رہیں اور ہدایت پا جائیں۔ اگر ایک عضو بیمار جسم میں یہ کوشش کرے کہ جسم سارا بیمار ہو، جسم کو سرطان ہو گیا، جسم کو ٹی بی ہو گیا، جسم کو کوئی اور مہلک بیماری لگ گئی ہے، ایک عضو بیچ میں سے ایسا ہو جو کہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جسم بے شک سرطان اس میں پھیل گیا ہے، لیکن ایک عضو کہے کہ مجھے اس بیماری سے کوئی نقصان نہیں ہے، میں اپنی زندگی اکیلے جاری رکھوں گا، یہ حماقت ہے، محض حماقت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا سماج ہی بیمار ہے، معاشرہ بیمار ہے، اور آپ اس میں اس توہم میں مبتلا ہیں کہ میں اور میرا خاندان اس بیمار فاسد سماج کے اندر ہدایت پا جائیں گے، یہ توہم ہے، اور اس توہم میں آج ہم مبتلا ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا نظام منشور ہدایت کا وہ ہمیں انفرادی شکل میں پیش کیا گیا ہے، کہ دین کی ہدایت فرد کے لیے ہے، اعضاء کے لیے ہے، اجزاء کے لیے ہے، اور ان اجزاء و اعضاء سے جو مجموعہ تشکیل پاتا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ اس غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہمارا طرز زندگی یوں بنا ہے، انداز زندگی، کہ ہم اس گمان میں ہیں کہ فاسد معاشرے میں بھی ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں، فساد کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ توہم اس غلطی نے پیش کیا ہے کہ
کہ جتنی سماجی ہدایت ہے یہ سماجی نہیں بلکہ انفرادی ہے فرد کے لیے، اور فرد تنہا اکیلا اپنی زندگی کا سفر طے کر کے اور مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ توہم ہے، یہ خطا دین شناسی اور دین فہمی کے مرحلے میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بھی اپنے اسباب ہیں کہ کیوں دین شناسی اس طرح کیوں بنی ہے کہ اس سے جو معاشرتی سماجی سوشل ہدایت تھی وہ نکال کے اور فردی امور تک اس کو منحصر کر دیا گیا ہے، وہ بھی فقط فردی امور بھی فقط عبادات کی حد تک، وہ بھی زندگی کی ہدایت کے لیے نہیں، تمام جامع ہدایت نہیں اس میں۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرمائی ہے وہ حفاظت ہے، کہ جیسا نظام بنایا ہے اللہ نے انسانی زندگی کے لیے اور انسانی ہدایت کے لیے، اسی کی طرز پر، اسی کی مقدار میں اور اسی وسعت کے ساتھ، اسی حجم کے ساتھ، اسی اندازے اور مقدار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا بھی نظام بنایا ہے۔ جتنا زندگی کا نقشہ بنایا ہے اتنا ہدایت کا بھی بنایا ہے، اور جتنا ہدایت کا نقشہ ہے اتنا ہی حفاظت کا بھی ہے، کہ ہمیں دین سیکھتے ہوئے، دین پڑھتے ہوئے، خواہ جس شکل میں بھی آپ دین سیکھ رہے ہیں، آپ باقاعدہ دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہو گئے ہیں تو بھی، اگر باقاعدہ داخلہ نہیں ہے، آپ اپنے کسی اور پیشے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دین سیکھنے سے بے نیازی نہیں ہے، آپ کو دین سیکھنے کا منحصر طریقہ مدرسوں میں داخلہ لینا نہیں ہے، چونکہ انبیاء کرام نے اس طرح دین نہیں سکھایا جیسے آج رواج بن چکا ہے مدرسے بنا کر۔ انبیاء کرام نے ہر انسان کو دین سکھایا ہے، فردن فردن دین سکھایا ہے، اور مبلغین و مدرسین کو لوگوں کے پاس بھیجا ہے، لوگوں کو نہیں بلایا اپنے مدرسے میں کہ یہاں کے داخلہ لو اور دین سیکھو۔ جہاں جہاں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک طائفہ، ایک جمعیت نکلے، جا کے دین سیکھ کر پھر اپنے لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں میں جا کر ان کو دین سکھائے، لوگوں کو جا کے گھر گھر دین سکھائے۔ یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دین آج، جو انداز دین فہمی شناسی کا ہے کہ دین ایک نصاب بن گیا ہے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں دین ایک عمل تھا، ایک عملی حرکت کا نام تھا دین، یعنی یوں نہیں تھا کہ کلاسیں رسول اللہ لیتے تھے پھر ان کلاسوں کے اندر ان کو دین سکھاتے تھے۔ رسول اللہ دینی ہدایت کے مطابق، دینی حکم کے مطابق عمل کرواتے تھے، یہ عملی تربیت تھی، عملی دین شناسی تھی۔ اور اس طرح کی آموزش، اس طرح کی تعلیم رائج ہے، ابھی بھی رائج ہے لیکن اب زیادہ نہیں رہی جب سے کالج یونیورسٹیاں بن گئے ہیں۔ پہلے قدیم زمانوں سے ابھی تک سے جاری ہے یہ سلسلہ کہ اگر کسی کو مکینک بننا ہوتا تھا تو وہ ڈپلومہ نہیں کرتا تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں تھی، کالج نہیں تھا، وہ مکینک استاد کے پاس بھیج دیتے تھے، مکینک کی دکان پہ بچہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بچہ، کلاس نہیں ہوتی تھی مکینک کی، نصاب کتاب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اس سے وہ کام کرواتا تھا وہ۔ اور یہ مکینک، یہ استاد آج انجینئر سے زیادہ بڑے ماہر ہیں۔ یہی نظام جتنا بھی چل رہا ہے مشینری کا، ان کے ذریعے چل رہا ہے۔ یہ جو سڑکوں پہ جنہوں نے ہاتھ کالے کیے ہیں، منہ گریس سے، تیل سے کالا ہوا ہے اور دن بھر سیکھتے رہے ہیں، یہ ایک پکے استاد بن گئے ہیں یہاں کی رائج اصطلاح کے مطابق۔ اسی طرح جس نے ویلڈنگ سیکھی ہے، آپ جتنی تعمیرات ہیں ان کے اندر ویلڈرز کی مہارت دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام، انجینئر جو پڑھ کے آیا ہے، جس نے ڈرائنگ ڈیزائن بنا کے دی ہے کہ ایسے یہ ویلڈنگ کرو، وہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا لیکن ٹانکا نہیں لگا سکتا، ویلڈنگ نہیں کر سکتا، ویلڈنگ پلانٹ اگر آف ہو جائے اس کو آن نہیں کر سکتا،
اور اگر اسے کہا جائے کہ یہ 2 کارڈر ہیں ان کو جوڑ دو، نہیں کر سکتا انجینئر. اس کے لیے اس کو یہی ٹیکنیشین چاہیے جو گلی میں دکان میں عملی جس نے ویلڈنگ سیکھی ہے انجینئرنگ، آخر اجرا اس نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک رائج تعلیمی نظام ہے. دین کے علاوہ باقی شعبوں میں اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح لوگ سیکھے ہیں. اور جو اس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں یعنی عملی یونیورسٹی میں یہ بہت ماہر ہوتے ہیں. کاروبار جنہوں نے اس طرح سیکھا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں میں جا کے ڈگری لی ہے، اکنامکس کی ڈگری لی ہے، اکاؤنٹ کی ڈگری لی ہے، مینجمنٹ کی ڈگری لی ہے. ڈگریاں لے کے زیادہ سے زیادہ کسی کے ہم ملازمت کرتے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی سیٹھ کے پاس. سیٹھ نہیں بن سکتے آپ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے نہیں نظر آئے گا آپ کو. یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل سیٹھ نظر نہیں آئے گا آپ کو. سیٹھ کون سا بندہ ہے؟ کاروباری، یعنی کاروبار کا بڑا شخص جس کا وسیع کاروبار ہے اور سرمایہ ہے. وہی شخص ہے جس نے عملی طور پر اپنے کسی بڑے کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، یا سیل مین کے طور پر کسی کے ہاں سیکھا ہے کاروبار، یہ سیٹھ بن گیا ہے. لیکن ڈگری ہولڈر آخر تک ملازم ہی رہے گا. ریٹائرڈ ہوگا ملازم ہی ریٹائرڈ ہوگا. وہ یہ جو ابھی دنیا کا امیر ترین شخص جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی امیر بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ دنیا کا نظام سنبھالے، ایلن ماسک. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں اس نے اسے جتوایا، صدر بنایا. ایک کالج میں جا کر اس نے الیکشن کمپین میں تقریر کی اور کالج میں اس نے یہ بات کہی کہ یہاں پر بیٹھ کے عمریں ضائع کر رہے ہو آپ. کالج میں پڑھتے ہوئے لڑکوں کو کہا. اس طرح اس نے کہا کہ یہ آخر کار یہ تعلیم آپ کو ڈگری دے دے گی اور پھر ایک ملازمت، اور زندگی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، اور آخر کار آپ بینکوں سے قرض لوگے، پھر ساری زندگی قرض اتارتے رہو گے. ایک ذلت کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا اس کالج سے. اگر آپ نے سرمایہ دار بننا ہے تو آپ اس عملی تعلیم میں ہو، سرمایہ داری کی عملی کوشش کا حصہ بنو، کسی سرمایہ دار کے شاگرد بنو، دیکھو، پھر اسے سیکھو، پھر اس کے بعد آپ. اور یہی طریقہ، درست طریقہ یہی ہے. آج بھی ہم دیکھیں تو جو عملی تربیت لیتے ہیں، عملی تعلیم لیتے ہیں، وہ زیادہ کارآمد ہوتے ہیں بجائے ان کے جو کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، جو اکیڈمک بنیاد بناتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ کوئی ملازمت کے قابل ہو جاتے ہیں چونکہ ان کے اندر نہ وہ مہارت پیدا ہوتی ہے. عملی علوم بھی کلاسوں میں سیکھتے ہیں. مثلا جیسے اخلاق ہے، علماء قدیم سے تقسیم کرتے تھے علوم کو 2 حصوں میں، علوم نظری اور علوم عملی. اور ابھی مدرسوں میں، حوزوں میں دونوں کی کلاسیں ہوتی ہیں، علوم نظری کی بھی اور علوم عملی کی بھی. علوم عملی یعنی جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا عمل اساس ہے، بنیاد ہے. علوم نظری یعنی جن کے ہاں دلیل ہے، باس ہے، الفاظ ہے، عبارتیں ہیں، لیکن علوم عملی میں عمل ہے تو وہ عمل سے سامنے نظر آتے ہیں. لیکن ہم آج بد اخلاق علماء کیوں ہیں؟ چونکہ انہوں نے اخلاق کلاس میں پڑھا ہے، عملی علم کو عمل سے نہیں سیکھا. کسی مربی کے زیر سایہ عملی کوشش یا عملی تربیت نہیں لی جس نے ان کو ایک عملی میدان میں آگے بڑھایا ہو. یہ کام متروک ہو گیا ہے، ابھی نہیں، عرصے سے. آپ یوں کہیں کہ گزشتہ 100 سال سے تقریباً، یا اس سے بھی پہلے سے، عملی علوم بھی نظری علوم میں تبدیل ہو گئے ہیں. وہ بھی اکیڈمک شکل بن گئی ہے اور وہ بھی کلاسوں میں چلے گئے. دین اپنی ذات میں عملی چیز کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے. اور انبیاء کرام کی تربیت، رسول اللہ کی کامیابی کا بڑا راز یہ تھا کہ وہ سارا دین میدان میں سکھایا، عمل میں سکھایا. الگ کلاس میں کوئی چیز اگر بیان کی بھی ہے تو وہ عمل کے مرحلے میں یا عمل کے دوران وہ چیز بیان کی ہے اور سکھایا ہے. اور عمل میں جو چیز سکھائی جائے
یعنی جو کروائی جائے عملاً وہ کبھی بھی نہیں بھولتی، ازبر ہو جاتی ہے اگر سیکھنے والا سنجیدہ ہو۔ اور ہم جو نتائج دین سے لینا چاہتے ہیں آج، وہ نظری اور نصابی دین سے عملی نتائج لینا چاہتے ہیں جو نہیں لے سکتے۔ نصابی طبقہ عملی میدان کے قابل ہی نہیں ہوتا، اور عملی ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ اسی کو دین کہتے ہیں کہ دین پہلے خود پڑھنا یہ دین ہے، پھر دین پڑھانا یہ دین ہے۔ یعنی ہم کتابوں سے، ہمارے استاد بزرگوار کہتے تھے کہ ابھی رائج طریقہ یہ بن گیا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا دین کاپیوں میں لکھو، اور کاپیوں میں لکھا ہوا دین دوبارہ کتابیں بنا کے چھاپ دو آپ۔ تو یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ عمل ہے کہ کتابوں کا دین کاپیوں میں درج کرو، پھر کاپیوں کا دین کتابوں میں۔ لیکن دین تو نفس کے لیے آیا تھا، روح کے لیے آیا تھا، وجود میں اتارنا تھا، نہ کتابوں کے لیے تھا، نہ کاپیوں کے لیے تھا، نہ ہارڈ ڈسک کے لیے تھا، نہ کمپیوٹر کے لیے، نہ لیپ ٹاپ کے لیے، نہ موبائل کے لیے تھا۔ دین وجود کے لیے تھا، شخصیت کے لیے تھا، اپنے اندر اتارنا تھا اس کو۔ قرآن کو اپنے اندر اتارنا تھا، نہج البلاغہ کو اپنے اندر اتارنا تھا۔ وہ عملی دین اصلی میتھڈ کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا، تو دین کا نتیجہ بھی نکلتا، عملی تربیت و عملی آموزش کا۔ لیکن یہ طرز تعلیم دین کے شعبے میں ترک ہو چکا ہے، اور اب تو دوسرے شعبوں میں بھی تقریباً متروک ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مکینک یا ویلڈر اگر آ کر کہے کہ میں کسی کالج میں ڈپلومہ نہیں لیا، میں نے کوئی تربیت نہیں لی ہے، میں فقط کسی استاد کے پاس سیکھا ہے، تو اس کو کمپنی میں ملازمت نہیں ملتی۔ کمپنی ڈپلومہ دیکھ کر ملازمت دیتی ہے، اور ڈپلومہ والے کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، چونکہ یہاں تعمیراتی کام تسلسل سے ہے، ہر طرح کے کام، مکینیکل اور انجینئرنگ کا کام، الیکٹرک کا دیکھا ہے۔ تعلیم یافتہ، ڈپلومہ یافتہ، گریجویٹ، ان کو کچھ نہیں پتہ، لیکن اس کے بجائے ایک ایسا جو عملی نظام میں تربیت پایا ہے، وہ اس نے ان سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ دین اس طرح سے خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ایک تو دین کی ذات، دین کی بناوٹ، اندرونی ڈھانچہ سماج کے لیے ہے، سوسائٹی کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عملی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج تشکیل دلوایا ان لوگوں سے، اور تشکیل دے کر پھر اس کے اوپر ان سے عمل کروایا، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک شق پر۔ اس لیے وہ عملی لوگ تھے۔ جس طرح علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں کہ مدرسوں نے گلا گھونٹ دیا ہے، مدرسوں نے دین سے، ان کو بہت شدید شکوہ تھا مدرسہ و مکتب سے، چونکہ وہ خود نہیں تھے مکتب و مدرسہ میں، دینی مکتب میں نہیں تھے، لیکن دنیاوی مکتب و مدرسہ بھی اسی جیسا تھا، اور انہیں دونوں سے شکوہ تھا، یہ گلا دونوں گھونٹ رہے ہیں۔ لیکن جو بات انہوں نے کی ہے اتنی بے جا نہیں ہے کہ واقعاً گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جو مقصد ہے، البتہ جو آتے ہیں دینی اداروں میں، وہ بھی دین سیکھنے نہیں آتے، ڈگری کے لیے آتے ہیں، سند کے لیے آتے ہیں تاکہ ملازمت ملے انہیں۔ کم لوگ ہیں جو دین کی طلب میں آتے ہیں، ڈگری کی طلب میں زیادہ آتے ہیں۔ دین کے طالب اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، جیسے اللہ کا وعدہ ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ اگر بظاہر نہ بھی فراہم ہو تو بھی ہم ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، اور یہ وعدہ خدا سچا ہے، 100% سچا ہے۔ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، اللہ کی خاطر جہد کر کے دیکھیں، کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے ہیں۔ اگرچہ بظاہر آپ کو سر دست کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ کوشش شروع کریں گے اللہ راستے کھول دے گا آپ کے لیے۔ بس دین اپنی ذات میں سماجی ڈھانچہ رکھتا ہے، یا سماجی تشکیل ہے اس کی، اور جب دین کے مطابق معاشرہ تشکیل پا جائے، انسانی معاشرہ شکل اپنی پکڑ لے، پھر اس کی حفاظت کا مرحلہ ہے، اور تقویٰ
الہی حفاظتی نظام اور حفاظتی تدبیر ہے۔ یہ مطلب سماجی تقوی، اجتماعی تقوی، جو تقوی کی بنیاد ہے، تقوی کی ماں ہے یہ تقوی، انفرادی تقوی، طبقاتی تقوی، صنفی تقوی، یہ سب اس تقوی سے پھوٹتا ہے۔ جس طرح ماں سے بچہ جنم لیتا ہے، اس اجتماعی تقوی سے انفرادی تقوی جنم لیتا ہے، طبقاتی تقوی جنم لیتا ہے، اور صنفی تقوی جنم لیتا ہے۔ صنفی یعنی جو پہچان ہے انسان کی اپنے معاشرے میں، چونکہ معاشرہ اپنے اندر بہت سارے طبقات رکھتا ہے، وہ طبقات ان کو صنف بھی کہتے ہیں، اگرچہ اردو میں صرف عورتوں کو صنف نازک کہتے ہیں، لیکن صنف گروہ کو کہتے ہیں۔ سماج میں بنے ہوئے مختلف پہچان کے گروہ، ان کو صنف کہتے ہیں۔ جیسے صنف علماء، علماء ایک صنف ہیں اور عورتوں سے زیادہ نازک ہیں۔ اصل صنف نازک ان کو کہنا چاہیے، چونکہ عورتیں نازک ہیں لیکن وہ اپنی نزاکت کو زیادہ مانع رکاوٹ نہیں سمجھتی، زیادہ مشقت کرتی ہیں عورتیں۔ آپ ابھی بھی زندگی کا زیادہ بوجھ گھریلو زندگی کا عورتوں پر ہوتا ہے۔ بعض تو درآمد میں بھی مردوں سے بڑھ کر شریک ہوتی ہیں، اگر درآمد میں نہ ہو تو باقی نظام میں زندگی کا باہری بوجھ ان پر ہوتا ہے۔ نازک وہ ہوتا ہے جو نہ تولید میں شریک ہے، پروڈکشن میں شریک ہے، نہ اس کی حفاظت میں شریک ہے، نہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ صنف نازک زیادہ ہے اور نزاکت ان میں زیادہ آ جاتی ہے۔ لیکن ایک صنف ہے، ایک پہچان کے گروہ ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تعلیم یافتہ طبقہ، یہ ایک صنف ہے۔ غیر تعلیم یافتہ طبقہ، یہ ایک اور صنف ہے۔ کسان طبقہ، یہ ایک اور صنف ہے۔ کاریگر طبقہ، یہ ایک صنف ہے۔ مزدور طبقہ، یہ ایک اور صنف ہے۔ سرمایہ دار طبقہ، یہ سب اصناف ہیں، یہ ہر معاشرے کے اندر موجود ہیں اور یہ بنے گی، یہ طبیعت ہے، نیچر ہے کہ معاشرہ انہی طبقات سے مل کر بنتا ہے۔ ہر طبقہ، مثلا اگر کوئی تاجر و سرمایہ دار ہے تو اس کا صنفی تقوی ہے جو مختص ہے انہی کے ساتھ۔ فقراء کے لیے وہ تقوی نہیں ہے، چونکہ وہ سرمایہ نہیں رکھتے، تاجر نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کا تقوی، خواتین کا تقوی، جوانوں کا تقوی، اصناف کا تقوی، جیسی کوئی صنف ہے، جیسا طبقہ ہے، ویسا ہی تقوی ہے اس کا۔ لیکن ایک جس کو کہہ سکتے ہیں ہم عمومی سماجی تقوی اور جنرل تقوی، جو تمام طبقات کو شامل ہے، حفاظتی نظام، وہ ہے امت کا تقوی۔ پہلا مرحلہ امت کی تشکیل ہے، سماج کی تشکیل ہے، اور دوسرا مرحلہ اس تشکیل کے بعد اس سماج کی حفاظت ہے۔ البتہ تشکیل میں ہدایت بھی شامل ہے، اس کے تشکیل سماج کی، ہدایت سماج کی، اور حفاظت سماج کی۔ یہ تین مرحلے سماج کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے مقرر فرمائے، جو رسول اللہ نے تینوں پر عمل کیا۔ پہلے جن لوگوں کے ذریعے رسول اللہ نے سماج تشکیل دیا وہ بہت ہی گھٹیا طبقہ تھا، جہالت، جاہلیت اور گراوٹ، پستی، ذلت، غیر انسانی، انسان تھے لیکن غیر انسانی زندگی گزار رہے تھے۔ کتنا سخت کام ہے کہ ایک معمار کو ایسی سرزمین پہ بھیجا جائے جہاں پر تعمیراتی مواد ہی نہیں ہیں، چٹانیں ہیں، اور اسے کہا جائے کہ ان چٹانوں کو آپ نے تراشنا ہے، ان چٹانوں سے آپ نے بلاک بنانے ہیں، اینٹیں بنانی ہیں، پھر ان اینٹوں سے عمارت بنانی ہے، پھر اس عمارت کی حفاظت کرنی ہے۔ اتنا دشوار کام، اور رسول اللہ نے یہ دشوار چیلنج قبول کیا، اور ایسا ہی ہوا جب آئے جن لوگوں سے معاشرہ بنانا تھا، وہ معاشرہ تو دور کی بات ہے، وہ انسانیت سے ہی بہت دور تھے، اس لیے پہلے انہیں تراشنا پڑا، پہلے انہیں تراش کر، انہیں اصلاح کر کے، ان میں انسانیت پیدا کر کے
ان کی شخصیت بنائی اور پھر ان کے ذریعے سے سماج بنایا. یہ دشوار کام کیا چونکہ رسول اللہ صنف نازک سے نہیں تھے بلکہ صنف مجاہدین سے تھے, صنف جہد و جہاد سے تھے. رسول اللہ اتنی مشقت رسول اللہ اٹھاتے تھے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کہ اللہ کو رحم آیا رسول اللہ پر کہ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکاؤ, اپنے آپ کو اتنا خستہ نہ کرو, اپنے آپ کو اتنا جوخم میں نہ ڈالو. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس حد تک چلے جاؤ آپ. اللہ کو روکنا پڑا کہ آپ اپنے ہدف کے حصول میں, اپنے مقصد میں اس حد سے بھی گزر گئے ہیں جو ہم نے مقرر کی تھی. آپ آگے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچو, اپنے آپ کو ان کے اوپر فدا نہ کرو. قرآن کی آیات ہیں کہ رسول اللہ کو روکا گیا کہ لعلک باخع نفسک, کہ آپ اپنے نفس کو ہی ان کے اوپر فدا کر رہے ہیں. اور پھر کئی اور آیات ہیں جن میں تھا کہ رسول اللہ اپنے اوپر کتنی مشقتیں لیتے تھے, اور ان مشقتوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, اس سختی کے بغیر نہیں ہو سکتا. صنف نازک یہ کام نہیں کر سکتی. صنف نازک خود ایک بوجھ ہوتی ہے دوسروں کے اوپر. مجاہد جس ٹف ہو, بہت ہی سخت جان, جس طرح امیر المومنین تھے, صنف نازک نہیں تھے امیر المومنین, وہ اشداء تھے علی الکفار, ٹف تھے, سخت تھے, سخت جان, مشقت والے, ہر طرح کی عملی مشقت کے لیے تیار, ہر میدان میں تیار. اور بچپن سے ایسے تھے, یوں نہیں کہ بڑے ہو کر جب عہدہ ملا تو پھر کوشش شروع کی. عہدہ جب نہیں ملا تو زیادہ مشقت تھی, اور آخر عمر تک, آخری لحظے تک اس مشقت اور اس تکلیف کو سہا, برداشت کیا اور نتیجہ لیا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صنف نازک نہیں تھے, ان کی تربیت اللہ نے اس طرح سے کروائی, ایسی کارگاہوں میں انہیں بھیجا کہ بہت سخت جان بن گئے. موسیٰ نڈر, دلیر, بے باک, ہر چیز سے ٹکرانے والے, چٹانوں سے ٹکرانے والے, سمندروں سے ٹکرانے والے, فرعونوں سے ٹکرانے والے, کسی جگہ گھبراتے نہیں تھے. یہ صنف نازک تو یہ کام نہیں کر سکتی, اس صنف سخت جان یہ کام کر سکتی ہے, صنف مجاہد یہ کام کر سکتی ہے. پہلا مرحلہ تشکیل کا ہے, امت کی تشکیل. دوسرا مرحلہ اس کی ہدایت, پرورش, تربیت. تیسرا مرحلہ اس کی حفاظت کا ہے. قرآن کریم میں یہ پورا نظام موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے اپنے استاد سے یہ سنا, چونکہ قرآن تو انسان پڑھتا ہے, یعنی معمول میں مجبوراً پڑھ لیتا ہے, اختیاراً پڑھ لیتا ہے, ثواب کے لیے پڑھتا ہے, رغبت سے پڑھتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انسان سے قرآن سے پالا پڑ جاتا ہے. اب اس تناظر میں یہ بھی عرض کروں کہ جب قم مقدسہ میں گئے تو جاتے ہی وہاں ایک ہی قرآن تفسیر کا درس ہوتا تھا, باقی سب دیگر علوم استاد پڑھاتے تھے, بڑی بڑی مشہور شخصیات, فقہ پڑھاتے تھے, اصول فقہ پڑھاتے تھے. یہ دو علم سب سے زیادہ پڑھائے جاتے تھے, اور پھر باقی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے, لیکن زیادہ رونق فقہ اور اصول فقہ کی تھی, اور تمام طلبہ بھی یہی علوم پڑھتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ تفسیر کا درس, تو پتہ چلا کہ ایک حرم کے ساتھ جوار میں مسجد تھی, مسجد محمدیہ, ابھی حرم کا حصہ بن گئی ہے وہ مسجد, حرم حضرت معصومہ میں آ گئی ہے. چھوٹی سی مسجد تھی جس میں زیادہ تر مجلسیں ہوتی تھیں, ہر روز ہی مجلس ہوتی تھی اس میں, اور اس میں دن کے وقت استاد کا درس ہوتا تھا, مفسر کا. وہی ہمارے استاد عزیز, بزرگوار, معظم, مکرم, محتشم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی دامہ ظل العالی, ان کا درس تفسیر کا ہوتا تھا. پہلے دن ہی جب حوضے میں گئے تو پوچھا تفسیر, تو انہوں نے بتایا, طلبہ نے بتایا کہ ایک درس ہوتا ہے یہاں پر, اور اس میں زیادہ سے زیادہ 40-50 طالب علم ہوں گے. مسجد ہی چھوٹی سی تھی,
اور اس مسجد میں بھی کوئی بھرتی نہیں تھی، اگر بھر جائے تو 100 بندہ شاید اس میں بیٹھ سکتا تھا، لیکن 40-50 افراد اس میں بیٹھے ہوتے تھے. تو فارسی بھی ہمیں نہیں آتی، ابتدائی طالب علم ابھی جائے، لیکن وہ لہجہ اتنا شیرین تھا ان کا درس پڑھانے کا، سمجھ کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن بیٹھ گئے، اس لیے کہ یہاں بیٹھنے میں بھی اجر ہے. باہر کیف آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توفیق دی اور سمجھ آنا شروع ہو گیا درس، اور آگے بڑھتے گئے، پھر قرآن سے اس طرح واقفیت ہوگی. لیکن یہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور ہمارے ایک اور استاد انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل نظام موجود ہے، پورا نظام حیات، اور ان ٹچ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے لفظ بکر استعمال کیا تھا کہ قرآن میں ہدایت کا نظام موجود ہے، مدون نظام موجود ہے، ترتیب کے ساتھ موجود ہے، تنظیم کے ساتھ موجود ہے، لیکن بکر ہے. بکر یعنی ابھی تک کسی ذہن نے اس کو نہیں چھوا، ابھی تک کسی زبان نے اس کو نہیں چھوا، ابھی تک کسی قاری نے اس کو نہیں چھوا، وہ اندر ہی موجود ہے. اس جملے نے بہت اثر کیا کہ ایسا نظام ہے موجود قرآن میں، تو جب ہم پڑھتے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں، وہ نظام کیوں نہیں ہمیں ملتا. یہ کہہ رہے ہیں نظام موجود ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی یقین تھا کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہے. جس طرح قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ نظام ہدایت ہے، تو حتماً اس کے اندر ہونی چاہیے یہ چیز، اصولی بات ہے. اگر یہ نظام نہیں ہے تو پھر یہ کتاب ہدایت نہیں ہو سکتی، اگر ہدایت ہے تو اس میں ہوگا یہ نظام. لیکن وہ کہاں ہے، کیسے چھپا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پردوں کے پیچھے ہے، ابھی پردے حائل ہیں. کچھ پردے ہماری آنکھوں اور ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں کے آگے حائل ہیں، اور کچھ پردے ایسے ہیں جو اب قرآن کی عبارتوں میں یا قرآن کی تفسیروں میں حائل ہیں. اگر یہ پردے چھٹ جائیں، ہٹ جائیں، تو آپ کو صاف شفاف نظام قرآن میں نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ پردے ہٹانا ایک کافی زحمت والا کام ہے. سب سے پہلے جو انسان کے اندر خود اپنی ذات میں پردے ہیں، اپنے ذہن پر تقلیدوں کے پردے، تلقین کے پردے، اور لکیر کے فقیر ہونے کے پردے، اور اسلاف کے جو اشارات ہیں ان کے پردے، جو انہوں نے قرآن کے بارے میں جو تصویر بنائی ہوئی ہے کہ قرآن یہ ہے، وہی پردے بن جاتے ہیں. یہ پردے ہٹنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے اللہ مدد کرتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں. اور وہ نظام جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے، ان کا نسخہ میرا بہت دل کرتا ہے جا کے اس نسخے کی زیارت کروں، علامہ اقبال کے قرآن کی. ان کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ، لیکن وہ بہت نوجوانی میں دیکھا تھا اس وقت. اب مجھے یاد بھی نہیں ہے اس میوزیم میں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہو گئی. فرصت ملے، اللہ توفیق دے تو اس نسخے کو دیکھوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نسخہ بھیگا ہوا ہے، جیسے کوئی کاغذ بھیگ جاتا ہے بارش میں، پانی میں، پھر خشک ہو کے تو اس کے ورقے رنگت بھی اس میں خاص ہو جاتی ہے اور اکڑ جاتے ہیں، اور ان میں شفافیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ بھیگا ہوا، بارش میں پڑا رہا ہے یہ نسخہ، یا کسی نمی میں پڑا رہا ہے. تو ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ بارش میں تھا نہ نمی میں تھا، یہ علامہ کے آنسوؤں سے، جب قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، اور اتنے آنسوؤں کی لڑی بنتی تھی، اور وہ صفحات قرآن پہ پڑھتے تھے، ہر صفحہ بھیگا ہوا ہے، آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. کیوں بھیگا ہوا ہے؟ چونکہ علامہ کے ذہن کے پردے اللہ نے ہٹا دیے. جتنے حائل پردے تھے وہ خدا نے ہٹا دیے، چاہا انہوں نے تو ہٹے ہیں. اگر وہ بھی توہمات میں ہوتے، وہ خود ان پردوں کو مقدس سمجھ کے، ان پردوں کو علوم سمجھ کے، ان پردوں کو ہدایت سمجھ کے گلے لگائے ہوتے، تو وہ بھی ہماری طرح ہی ہوتے. لیکن وہ پردے اللہ نے ہٹا دیے ان کے ذہن سے، اور انہیں قرآن میں وہ نظام نظر آیا. وہ جو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ قرآن میں منظم نظام موجود ہے،
اور مدون نظام موجود ہے، پورا مکمل نظام انسانیت کا موجود ہے، خوبصورت نظام، زیبا موجود ہے، لیکن ہم اس سے دور اور محروم ہیں چونکہ ہمارے آگے پردے حائل ہیں. جس طرح قرآن نے فرمایا ہے دلوں کے اوپر پردے ہیں، آنکھوں کے آگے پردے ہیں، کانوں کے آگے پردے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے غشاوہ ہے، پردے ہیں ان کے آنکھوں میں، بصارت میں، بصیرت میں، دلوں میں، یہ پردے ہیں. جس کے یہ پردے ہٹ جائیں اسے یہ نظام نظر آتا ہے، قرآن خود دکھاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن سے بات کرو، فاستنطقوا ہو، قرآن سے نطق مانگو. بات کرتا ہے قرآن، اگر آپ کو طریقہ آتا ہو، اگر یعنی قرآن کے محرم بن جاؤ، اگر آپ قرآن سمجھ جاؤ اگر، تو قرآن بات کرتا ہے آپ سے، قرآن مخاطب ہوتا ہے آپ سے. ابھی ہم سے قرآن مخاطب نہیں ہوتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا خطاب ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی قرآن کے جملے کا مخاطب ہم خود اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اگر ہم قرآن کے مخاطب بنے، ہم سے بات کرتا ہے قرآن. علامہ اقبال تو مدرسے میں نہیں قرآن پڑھے. میں یہ بار بار حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ مومنین عموماً ذہنیت نفسیاتی طور پر یہ بنائی ہوئی ہے کہ اب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں مدرسے میں جانا پڑے گا. اتفاقاً مدرسوں میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ مدرسے زیادہ دور ہیں قرآن سے. علامہ اقبال نے گھر بیٹھ کر ہی اور انگلش تعلیم حاصل کر کے اے لیول او لیول پڑھ کے انہوں نے قرآن سمجھا. اللہ نے پردے ہٹائے، اور جب وہ نظام اندر دیکھا قرآن کا تو روتے تھے، زار و قطار روتے تھے کہ قرآن میں اتنا حسین نظام ہے اور یہ سارے مسلمان قرآن ماننے والے ہیں، انہیں خبر تک نہیں ہے اس کی، محروم ہے اس سے. یہ کتنے فاسد نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس پر روتے تھے. اور پھر وہ نظم بھی لکھتی، اپنی نظمیں بھی لکھیں جن میں اپنا یہ درد، اپنا یہ دکھ ظاہر کیا کہ خدایا یہ مجھے یہ درد دے دیا ہے، دوسروں کو بے درد بنا دیا ہے، یا مجھ سے بھی لے لے یہ درد، میں بھی ان جیسا ہو جاؤں بے فکر لاپرواہ، یا انہیں بھی میرے جیسا کر، ان کے اندر بھی یہی درد پیدا کر تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. یہ الجھن بن جاتی ہے بیدار انسان کے لیے، اور علامہ اس الجھن میں شدید مبتلا تھے اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھ کر، ان کی قرآن سے دوری دیکھ کر. واقعاً قرآن میں وہ نظم خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے. اگر رغبت ہو ہماری، چاہیں ہم قرآن سے ہدایت لینا، قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور جو ذات بخیل نہ ہو وہ یوں نہیں کہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے، جو لینے آئے گا اسے بلا جواب نہیں پلٹاتی وہ ذات. یہ قرآن کا خوبصورت نظام جو عموماً ہم آپ کو عنوان اس کا تقریباً اس جمعیت کو آشنا ہو گئے ہیں، نظام امامت و امت. یہ قرآنی نظام ہے. قرآن نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے، نقشہ بنایا ہے ہدایت کا، اس کا عنوان قرآن نے امامت و امت رکھا ہے، نہ کہ رسول اللہ نے رکھا ہے، یا ائمہ اطہار نے رکھا ہے، یا علماء نے رکھا ہے، یا صحابہ نے رکھا ہے، یا آج ہم نے رکھا ہے، امام خمینی نے رکھا ہے، امام خامنئی نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے. نہ، یہ قرآن نے اس کا عنوان بھی تجویز کیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ مبارکہ مومنون میں آیا 52 میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. پہلے انبیاء کا ذکر ہے، پھر ان انبیاء کو یہ خطاب ہے کہ یہ آپ کی امت ہے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، پہلی آیت میں ہے آیا 51 میں، یا ایھا الرسل، اے نبیو، اے پیغمبرو، اے اللہ کے پیغام پہنچانے والو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، آپ طیبات کا استفادہ کرو. طیبات اپنی زندگی میں، یعنی وسائل طیب، پاکیزہ وسائل اپنی زندگی کے وہ آپ استعمال میں لاؤ،
نبیوں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ وسائل مادی یا وسائل زندگی ان کو نہیں چاہیے، جیسا عموماً لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ چونکہ وہ انبیاء ہیں لہٰذا وہ بازار میں کیوں جاتے ہیں، وہ خریدتے کیوں ہیں، وہ شادی کیوں کرتے ہیں، کھانا کیوں پکاتے ہیں، راشن کیوں لیتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہونے کے ناطے ساری انسانی ضروریات ان کی ہیں، اور ان کو بھی اپنی زندگی کے لیے ان وسائل کی ضرورت ہے، لہٰذا انہیں کہا گیا ہے کلوا من الطیبات، آپ ان طیبات سے استفادہ کرو، وَاعْمَلُوا صالحا، اور عمل صالح ہونا چاہیے آپ کا، انی بما تعملون علیم، اور یہ دیکھو کہ میں جانتا ہوں، میں اللہ تمہارا رب آپ نبیوں کے عمل کو، آپ کی کارکردگی کو جانتا ہوں، علیم ہوں، ناظر ہوں، خبیر ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس لیے آپ طیبات سے استفادہ کرو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ہے، انبیاء کو خطاب ہے، رسل کو، یہ تمہاری امت ہے، آپ کی امت ہے، اور یہ امت واحدہ ہے۔ ان هذه امتکم، اے رسل یہ تمہاری امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے۔ وانا ربکم فاتقونی، میں تمہارا پروردگار ہوں، رب ہوں، اور تقوی اختیار کرو۔ کہ رائج ترجموں میں، تفسیروں میں ہے کہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ آپ کی امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے، میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی رب کا مطلب ہوتا ہے ڈرونی چیز، کہ اس سے ڈرو نہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مأموریت دی ہے، وہ مأموریت ہے امت سازی کی، جو اللہ کا پیغام ہے، یہ مواد، یہ دین امت بنانے کے لیے دیا ہے آپ کو، اور یہ امت ہے تمہاری، لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، یہ امت ہے تمہاری، اور امت واحدہ ہے۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، امت واحدہ۔ اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ایک دفعہ نہیں، قرآن میں متعدد آیات میں، لگ بھگ 6 یا 7 آیات میں یہی اصطلاح تکرار ہوئی ہے، امت واحدہ کی۔ یہ تمہاری امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ امت کا بھی اور آپ کا بھی، نبیوں کا بھی، راہبر کا بھی اور امت کا بھی میں پروردگار ہوں۔ فاتقونی، حفاظت اختیار کرو، حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ اللہ کی حفاظتی تدبیر اختیار کرو یا اللہ کو حفاظتی تدبیر کے طور پر اختیار کرو، اس امت کی حفاظت کرو۔ یہ جو امت واحدہ ہے، اس کی امتیت کی بھی حفاظت کرو اور اس کی وحدت کی بھی حفاظت کرو۔ آپ یہ امت اگر ضائع ہو گئی، امت اگر زائل ہو گئی، امت اگر بکھر گئی، تو نبیوں کا ہدف ختم ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے امت پہلے تشکیل دی ہے، یہ امت بن گئی ہے، یہ وحدت ہے، واحد ہے۔ اس امت کو اور اس کی وحدت کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ جو اللہ نے آپ کی ماموریت لگائی ہے، اس کا دار و مدار اس حفاظت پر ہے، اس تقوی پر ہے۔ یہ تقوی امت کا اور امت وحدت واحدہ کا اور اس کی حفاظت کا تقوی، یہ بنیادی تقوی ہے، یہ مادر تقوی ہے۔ یہ وہ تقوی ہے جس کے آغوش میں باقی تقوی پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، یعنی باقی حفاظتی امور اس تقوی سے جنم لیں گے۔ اگر یہ تقوی، چونکہ رسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، امت واحدہ کی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، یہ امت واحدہ ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، تقوی کا، لیکن یہ کام انبیاء کی امتوں نے انجام نہیں دیا۔ امتوں نے تقطعوا، کاٹ دیا، قطع قطع کر دیا، اس کو قطع کر دیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ،
اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنی وحدت کو، اپنی تشکیل کو، اپنے تشکل کو، اپنی امت کے جسدیت کو، اس اجتماع کو پراکندہ کر کے، منتشر کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا، پھیلا دیا، اور حزب بن گئے، ٹولے بن گئے، گروہ بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، امت توڑ دی، وحدت توڑ دی بے تقوی لوگوں نے، اور اس کے نتیجے میں گروہ بنا لیے، ٹولے بنا لیے، اور ٹولے بنا کے ہر ایک نے اپنے گروہ کے لیے کوئی راستہ چن لیا، کسی نے کوئی اور خصوصیات اختیار کر لیں، اور جو بھی تنظیم بنا کے جو راستہ اختیار کیا، جو شکل بنائی، جو روپ بنایا، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور اس پہ اب خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے پاس، ہماری حزب کے پاس، ہماری تنظیم کے پاس یہ کچھ ہے، اتنے اس کے ممبران ہیں، اتنی اس کی کارکردگی ہے، خوشحال ہیں بہت. حزب بنا کر امت کاٹ کے حزب بنائی، اور پھر حزب نے جو کچھ کیا اس پر خوشحال بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اس احساس میں، اس حالت میں غرق رہنے دو ان کو. یہ غرق ہے، غمرہ ہے، یہ ڈوبے ہوئے غرق لوگ ہیں، یہ حزب بازی، تنظیم بازی میں، ان کو غرق رہنے دو. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اس مقررہ وقت تک ان کو اسی میں ڈوبا رہنے دو، اسی احساس میں، اسی حالت میں، اسی سرگرمی میں، اسی ماحول میں، ان کو اسی کے اندر رہنے دو آپ. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، پھر فرمایا کیا یہ گمان میں بدفہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس مال ہے اور یہ جو ان کے پاس بنین ہے، اولاد ہے، وہ افراد ہیں. بنین سے مراد قبائلی بنین، قبیلے میں تمام قبیلے کے افراد کو بنو ہی کہا جاتا ہے، جیسے بنو امیہ، بنو عباس، بنو ہاشم. وہ صلبی اولاد کو نہیں کہتے، تمام جو بھی رشتہ دار ہوں ایک قبیلے کے وہ سب ابنا ہیں. یہ جو مال و بنین ہے یعنی افرادی قوت ہے ان کے پاس، یہ جو حزبی اور تنظیمی طاقت ہے، افراد ہیں ان کے پاس، اور اموال ہیں ان کے پاس، یہ سب کے سب گمان کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو دیا ہے اور یہ ان کے پاس بڑا اثاثہ ہے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی افرادی قوت اور اتنے اموال یہ ہماری مدد ہے ان کو، یا ہم نے ان کو امداد دی ہے؟ نہ، ہم نے امداد نہیں دی. نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یعنی یہ وہ وسائل ہیں جو ہم نے ان کو دیے ہیں تاکہ یہ خیرات یعنی اچھے کام کریں، اصلاحی کام کریں، نیک کام کریں. کسی تنظیم کی جو جمعیت ہے یا اس کے پاس اموال ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ حزب اپنے وسائل اور اپنے افراد کو ان خیر کے کاموں میں، ان مقدس کاموں میں استعمال کرے. یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ افرادی قوت اور مال ہم نے دیا ہے، ہم نے مدد کی ہے یعنی اللہ نے، اور اس لیے دیے تاکہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ان اچھے لوگوں کو یہ سارے دو اموال دو تاکہ یہ اور کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمانا ہے بل لا یشعرون، بے شعور ہیں، بے شعور ہیں، سخت بے شعور ہیں، یہ ایک دم بے شعور ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جرم کیا کیا ہے. انہوں نے امت توڑی ہے، امت کی وحدت توڑی ہے، اس کے اندر تختی کی ہے، اس کے حصے بکھرے کیے ہیں، اس کو توڑا ہے اور توڑ کے اس کو زبرا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حزب بنائی ہے اور حزب کا اپنا منشور بنایا ہے، اپنا نسب العین بنایا ہے اور اپنے کروفر بنایا اور اس پہ خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر ٹولہ امت توڑ کے جو کچھ اس نے گروہ بنایا ہے اس پہ خوشحال ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی خوشحال ہے کہ ہماری جماعت، ہمارے ٹولے، ہمارے فرقے کے پاس اتنی جمعیت ہے ہماری، اور اتنے مال ہیں اور اتنے دفاتر ہیں ہمارے، اتنی ہماری طاقت ہے.
اور یہ سب اللہ نے دی ہے، اللہ کی خیر کے کاموں کے لیے ہمیں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بے شعور ہو تم، بہت بے شعور ہو کہ اللہ ایسے مجرموں کو مدد دیتا ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں مدد دی ہے، جو اللہ نے ہدف رسول کو دیا تھا کہ یہ تمہاری امت ہے اور امت واحدہ ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ تقوی، میدانی تقوی، اجتماعی تقوی، سماجی تقوی، امت کے پیکر کی حفاظت کرنی ہے، اس کی وحدت کو ختم نہیں کرنا۔ اللہ کا تو یہ دستور تھا، تو کیسے اللہ اس وحدت کو توڑنے والوں کو اللہ مدد دے گا، اللہ وسائل دے گا ان کو کہ مزید اللہ کی مخلوق کو گمراہ کریں اور تباہ کریں۔ اَیَحْسَبُونَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ یہی غلطی ہے ان کی، لا یشعرون، بے شعور ہیں، صحیح پتہ بھی نہیں ہے ان کو کہ کتنا بڑا جرم کر کے، اور اس کو دین سمجھ کے اور اسے خیر سمجھ کر اور اسے مقدس سمجھ کر اور اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ خاص تقوی ہے، یہ اہم تقوی ہے، حفاظت امت۔ لیکن امت کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب امت تشکیل پا جائے، وجود میں آ جائے۔ پہلا مرحلہ تشکیل امت ہے، اور وہ بھی قرآن نے حکم دیا ہے کہ پہلا مرحلہ تشکیل امت ہے، اور تشکیل امت کے بعد پھر وحدت امت ہے۔ اور البتہ امت ہمیشہ واحدہ ہی ہوگی، کئی امتیں باہم نہیں بن سکتی۔ امم کثیرہ کا تصور قرآن میں نہیں ہے کہ ایک امت پاکستان میں ہو، ایک امت پنجاب میں ہو، ایک امت لاہور میں ہو، ایک امت شیخو پورہ میں ہو، ایک امت گجرانوالہ میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ امت واحدہ ہیں، اور یوں بھی نہیں کہ ایک امت پاکستان میں ہو، ایک ہندوستان میں، ایک ایران میں، ایک افغانستان میں، ایک سعودی عرب میں۔ امت واحدہ ہے، امت واحدہ ایک امت ہے۔ اور جو چیز آپ کو تقسیم کرتی ہے، جس چیز سے آپ کی پہچان بدلتی ہے، وہ جرم ہے، وہ سب سے بڑا جرم ہے، جس سے آپ امت واحدہ کے بجائے آپ کسی جغرافیے سے منسوب ہو کر اپنی پہچان بناتے ہیں۔ یہ جرم ہے آپ کا، یہ گناہ ہے آپ کا۔ حفاظت کرو امت کی، تشکیل دو پہلے امت، اور امت تشکیل دے کر اس کی حفاظت کرو۔ لیکن یہ کام کس کے ذریعے ہونا ہے؟ رسل کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے۔ امت کو امام چاہیے۔ امت وہ مفہوم ہے، یہ طلاب کے لیے، البتہ معلوم نہیں جامعہ کے طلاب اس سطح پہ ہیں یا نہیں، اس اصطلاح کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، لیکن علماء کے لیے یہ اصطلاح ہے۔ اس کو میں تشریح کروں گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عوام بھی اس مفہوم کو سمجھ جائیں گے۔ اصطلاحیں عموماً ہمیں بڑی مشکل پیچیدہ لگتی ہیں، لیکن معنی ان کے بہت آسان ہوتے ہیں۔ اگر اصطلاحات کو کھولیں، ہم تبیین کریں، تو اندر بات اتنی گہری یا پیچیدہ نہیں ہوتی۔ اور وہ ہے، ایک اصطلاح ہے علم منطق کی، تزایف۔ تزایف علماء کہتے ہیں کہ علماء منطق بعض چیزوں کو کہ یہ متزایفین ہیں۔ متزایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو تصور کرو تو دوسرے کا بھی تصور آ جاتا ہے ذہن میں، ان کو متزایفین کہتے ہیں۔ جیسے ضدین ہیں، جیسے نقیضین ہیں، اس طرح سے متزایفین بھی ہیں۔ نقیضین وہ چیزیں جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، ضدین وہ چیزیں جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس متزایفین وہ چیزیں ہیں کہ یہ آپس میں جمع بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کا جوڑ آپس میں رشتہ اتنا پکا مضبوط رشتہ ہے کہ ایک کو اگر ذہن میں حاضر کرو تو دوسرے کا خود ہی تصور ہو جاتا ہے۔ اور وجود میں آنے کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں۔ متزایفین، کبھی اکیلی دونوں چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ ایک مزایف اگر پیدا ہوا ہے تو دوسرا پیدا ہوگا تو یہ پیدا ہوگا۔ اس کو موجود ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم زمان اس کے موجود ہو، تاکہ جیسے میں نے کہا تھا سادہ مفہوم ہے۔ وقت ہمارا خطبے کا گزر گیا، لیکن میں اشارتاً بعد میں تشریح کریں گے اس کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں اوپر نیچے، فوق اور تحت، چھت اور فرش، یہ دونوں متزایفین ہیں کہ اوپر اس وقت، یہ اوپر جہت کا نام ہے،
یہ اوپر فوقیت اس وقت ہوگی جب تحتیت ہوگی. اگر کوئی چیز تحت نہیں ہے تو فوق بھی وجود میں نہیں آ سکتی. اور تحت اس وقت کوئی چیز فرش تحت بنے گا جب فوق ہو, اس کے اوپر کچھ ہو تو یہ تحت کہلائے گا. اگر اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تحت نہیں کہلائے گا. یہ اب مثلا خالی آسمان کے نیچے آپ جا کے آسمان کو چھوڑ کے باقی اوپر چھت کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے نچلے طبقے میں, تب طبقہ ہی کوئی نہیں ہے, اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو آپ ایسے خالی گراؤنڈ میں کہتے ہیں نچلے طبقے میں, نہ اوپر کا طبقہ ہو تو نچلا طبقہ وجود میں آتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نچلے طبقے میں, تو اوپر کا طبقہ ہوگا تو نچلا پیدا ہوگا, نچلا طبقہ ہوا تو اوپر کا طبقہ وجود میں آئے گا. اس لیے یہ نچلا اور اوپر کا طبقہ یہ دونوں تحت و بالا یہ متضایفین ہیں. اس کو کہتے ہیں امامت و امت متضایفین ہیں. امامت و امت ان کا رابطہ آپس میں اس طرح کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امامت موجود ہو اور امت نہ ہو, یا امت موجود ہو اور امامت نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نچلا طبقہ موجود ہو اور اوپر کا طبقہ موجود نہ ہو, یا آپ کہیں نچلا طبقہ. ایک طبقے تو نچلا نہیں کہتے, نچلا کہتے ہیں جہاں دونوں موجود ہوں. اسی طرح امامت و امت متضایفین ہیں. اس کو تھوڑا مزید وضاحت کی ضرورت ہے, اور جیسا میں نے عرض کیا تھا اگر قرآن کی آیات میں دقت کریں تو وہ حسن جو اللہ نے قرآن کا علامہ اقبال کو دکھایا ہے, وہ اقبال کے شاہینوں کو بھی اللہ دکھا سکتا ہے. ابھی اقبال کے شاہین چوہوں کے شکار میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہ چوہوں سے تھوڑا سا توجہ ہٹائیں اور پرواز جو کر رہے ہیں اسی فضا میں, قرآن کی فضا میں اگر پرواز کریں تو اللہ انہیں قرآن کے حقائق دکھا دے گا جیسے علامہ اقبال کو دکھائے ہیں, اور جیسے انہیں نظام قرآن سے سمجھ میں آیا ہے امامت و امت, اس طرح ہمیں بھی قرآن میں واضح و روشن نظام نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم صحیح قرآن کی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار ہمیں اس دین قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.